اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا کے شکوک و عقائد سے بالا تر معراج مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ رحمۃ للعالمین، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات بڑے ہیں، بہت بڑے، جو قرآن میں جن کا ذکر ہوا ہے، لیکن احادیث میں درجنوں بے انتہا معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جو 3 معجزات بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے قرآن، اور دوسرے نمبر پہ ہے شق القمر، اور تیسرے نمبر پہ ہے شب معراج۔ یہ واقعہ جو معراج کے نام سے مشہور ہے، اصل میں اس کا نام الاسریٰ والمعراج ہے، یعنی الاسریٰ زمینی اور رات، اور معراج بلندی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت سفر کرا کے بلندیوں تک پہنچایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ سفر یقیناً حضور کا جسمانی پلس روحانی سفر تھا، خواب کا نہیں تھا۔ اسی لیے کفار نے سن کر فتنہ کھڑا کیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ ناممکن بات تھی۔ معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت کے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتب سے جن صحابہ کرام سے ان روایات کی تفصیلات بکثرت مروی ہیں، ان کی تعداد 25 تک پہنچتی ہے۔ ان میں مفصل ترین روایات حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت عمر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، حضرت حذیفہ بن یمان، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور دوسرے متعدد صحابہ نے بھی اس کے بعض اجزاء بیان کیے ہیں۔ احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات اور دوسری بے شمار احادیث اس واقعہ سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ سفر انتہائی حیرت انگیز اور بڑا ہی روح پرور تھا، اور اس زمانے میں ناممکن سمجھا جا سکتا ہے، مگر یہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی بات یا چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے عزیزو، وہ کر گزرتا ہے۔ ہمیں یقین کرنا ہوگا، ہمیں ماننا ہوگا، کیونکہ اس نے خود قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ لنریہ من آیاتنا، اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ انہ هو السمیع البصیر، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہ سفر اس زمانے کے مطابق براق کے ذریعے کروانا عقل کو عاجز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو اپنے پاس بلایا، اس کی مہمانی کی۔ سبحان اللہ، وہی کر سکتا ہے، وہی مالک دو جہاں کر سکتا ہے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی مہمانیاں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی داستان حیرت۔ حدیث صحیح بخاری 349 اور صحیح مسلم 416 میں، اور روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ 2 فرشتے اور بھی تھے۔ حضور آدھی نیند سو رہے تھے، جیسی نیند نبیوں کی ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل اور ان کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور انہیں اٹھا کر زمزم کے کنویں کے پاس لٹا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک کاٹ دیا، جنت سے لائے ہوئے سونے کے تشت میں آب زمزم بھر لیا۔ اس پانی سے حضور کا دل اور جسم کے باقی اندرونی اعضاء کو دھو دیا گیا۔ جب اچھی طرح سارے اعضاء دھو چکے تو جنت سے لائے گئے تشت میں ایک سونے کا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان کے
پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس پانی سے گلے اور سینے کی رگوں کو بھر دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا، خچر یعنی پونی سے بڑا اور گدھے سے چھوٹا۔ اس کا نام براق تھا، رنگ سفید تھا۔ اس کی رفتار اتنی زیادہ تھی، چلتا ایک قدم اور اگلا قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ نگاہ کا سوچیے تو ستاروں تک پہنچ تھی اس کی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ بیت المقدس کا سفر شروع ہوا اور اللہ کی نشانیاں بھی دکھائی جانے لگیں۔ آپ مکہ سے چلے تھے، مدینہ کی طرف جانا تھا۔ راستے میں ایک شہر دکھایا گیا اور حضور کو بتایا کہ آئندہ یہ جگہ آپ کا مسکن بننے والی ہے۔ وہ طیبہ تھا، جہاں سے حضور کی ہدایت زور شور سے شروع ہونے والی تھی، لیکن حضور کو اس کا علم نہیں تھا۔ کوہ طور لے جایا گیا، طور سینا دکھایا گیا اور بتایا گیا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھائی گئی، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دجال دکھایا گیا۔ ایسے ہی فاصلے طے کرتے بیت المقدس پہنچ گئے۔ باہر ایک پتھر کے حلقے میں میں نے براق کو باندھ دیا، جہاں انبیاء اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد کے اندر گئے، وہاں پر 2 نفل نماز پڑھی۔ پھر آپ کو پیاس محسوس ہوئی۔ آپ کے پاس ایک ٹرے میں 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، الحمدللہ، آپ نے فطرت کو چنا ہے۔ اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی قوم گمراہ ہو جاتی۔ شراب اس لیے پیش کی گئی تھی کہ اس وقت تک مکہ میں شراب حرام قرار نہیں پائی تھی۔ اب جبرائیل علیہ السلام مجھے آسمانوں کی طرف لے کر چلے۔ حدیث صحیح بخاری 3887 اور صحیح مسلم 411 کے مطابق پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر پوچھا گیا، کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل۔ پوچھا، ساتھ کون ہے؟ جبرائیل بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ بولے، جی ہاں، بلایا گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہا، مرحبا، آنے والے کو آنا مبارک۔ جبرائیل اور میں اندر داخل ہوئے تو اندر ایک شخص بیٹھے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے والد۔ مجھے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا، نیک بیٹے، نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے کچھ دائیں طرف لوگ یعنی ارواح بیٹھی تھی، بہت سی ارواح بائیں طرف بیٹھی تھیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ آنسو بہاتے تھے، بہت روتے تھے۔ پوچھا گیا تو بتایا کہ یہ دائیں طرف والے جنتی لوگ بیٹھے ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی تھے، لیکن تھے تو ان کی اولاد۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے، یہاں پر بھی وہی عمل دہرایا گیا۔ پوچھا گیا، کون؟ ساتھ کون؟ بتانے پر دروازہ کھولا گیا۔ اندر گئے تو اندر حضرت یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دونوں خالصات بھائی ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا۔ پھر تیسرے آسمان پہنچے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، دنیا کا آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا۔ پھر چوتھے آسمان پر پہنچے، پھر وہی سب کچھ پوچھا گیا۔ وہاں پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ وہاں سے پانچویں آسمان پر پہنچے۔ اندر داخل ہونے کے بعد ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا، ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا سلام کا اور کہا، نیک بھائی نیک نبی کو خوش آمدید۔ وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ دروازے پر پہنچے تو اندر سے فرشتوں نے پوچھا، کون؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، ساتھ کون؟ جبرائیل علیہ السلام بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے پوچھا گیا، انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل بولے، جی ہاں، بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے اندر سے کہا، مرحبا، آنے والے کو آنا مبارک ہو، اور دروازہ کھول دیا۔ اندر گئے تو ایک شخصیت بیٹھی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجیے۔
آپ نے سلام کیا تو موسیٰ نے جواب دیا، نیک بھائی نیک نبی کو خوش آمدید۔ جب میں واپس آنے لگا تو دیکھا کہ موسیٰ رونے لگے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اور فرمایا کہ میرے بعد ایک نوجوان نبی ہو کر آیا ہے، مگر جنت میں میری امت کے مقابلے میں اس کے امتی زیادہ ہوں گے۔ مگر یہ رونا حسد کا نہیں تھا۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو دروازے پر وہی سوال و جواب ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں اندر پہنچے۔ وہاں پر بھی ایک شخصیت اندر تھے تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، سلام کیجیے انہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، نیک بیٹے اور نیک نبی کو آنا مبارک۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اب سنیے بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور وہ بیت اللہ کے عین اوپر 7ویں آسمان کے اوپر واقع ہے۔ ایسا ہی بیت اللہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے طواف کر لیتے ہیں تو دوسری بار ان کی باری قیامت تک نہیں آئے گی۔ اندازہ لگائیے ان کی تعداد کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے اور بڑی ہی پاکیزہ ہے، پانی بہت شیریں ہے۔ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، اس میں درخت چاہیے، پودے چاہیے۔ آپ کو اللہ کی تسبیح کرنی ہے، جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں۔ ان کے پودے لگیں گے اور درخت بنیں گے جو سایہ دینے کے لیے کام آئیں گے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا کی آخری حد تک لے گئے۔ سدرہ بیری کا درخت اور منتہا اونچائی کی آخری سرفت۔ سدرۃ المنتہا کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے اور بیر مٹکوں کی طرح تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس چیز نے اسے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا۔ وہ بیری کا پیڑ بالکل بدل گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں تھی جو اس کے حسن کا وصف بیان کرے، اور میں نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا، دوسری بار دیکھا تھا۔ سبز خوبصورت لباس زیب تن کیا تھا، 600 سے زیادہ پر تھے، پروں کے اندر کے جواہرات اور ہیرے جھڑ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام بڑے ہی طاقتور فرشتے ہیں۔ عزیزو آپ پر ایک بات واضح کر دیں، جبرائیل علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو وہ ایک عام آدمی کی شکل و صورت اور گیٹ اپ میں آتے تھے، مگر اس رات انہیں اپنی اصلی شکل و صورت اور جسامت کے ساتھ دکھایا گیا، اور ایسا دوسری بار ہو رہا تھا۔ سدرۃ المنتہا درخت کا نام اس لیے ہے کہ عالم بالا پر وہ آخری مقام ہے جہاں سے کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپ پر اور آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور ان سے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ کی امت کے لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اتنا بھاری کام کر سکیں۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور درخواست کی، اے میرے رب میری امت پر فرض کی گئی نمازوں کی تخفیف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ کی امت کے پاس یہ نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، اپنے رب کے پاس لوٹ جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد ہر دن رات میں 5 نمازیں ہیں اور اجر میں ہر نماز 10 کے برابر ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں پوری ہو گئیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کی نیکی لکھ دی جائے گی، اگر نیکی کر لے گا تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کی برائی لکھی نہیں جائے گی، لیکن اگر برائی کر لے گا تو صرف ایک ہی لکھی جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیچے اترا تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو خبر دوں، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں بار بار اپنے رب کے پاس گیا ہوں، حتیٰ کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیا ہوں، اب جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت کوشش سے سدھارنا چاہا، ان کے حالات بدلنے کی کوشش کی، مگر بے سود، وہ نہیں مانے، اسی لیے آپ کی امت سے یہ 5 نمازیں بھی نہیں جھیلی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کا یہی حکم منظور ہے۔ پھر مجھے جنت اور دوزخ کے مشاہدات کرائے گئے، دوزخ کے داروغہ سے ملوایا گیا، دجال دکھایا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضور نے سب کچھ دیکھ لیا تو انہیں واپس بھیجا گیا، اور جب آپ واپس آئے تو کچھ نہیں بدلا تھا، وقت وہی تھا، وہیں ٹھہرا ہوا تھا، اتنا ہی وقت ہوا تھا جتنا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ شاید وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وقت کو روک لینا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، ساری کائنات کا وقت روک لیا ہوگا۔ ہمارا اسی پر تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو جو ہنگامہ ہونا تھا وہ شروع ہو گیا۔ واقعہ ہی ایسا تھا کہ انسان کو سنتے ہی دھچکا لگے، یہاں تک کہ بہت سے مومنین و صادقین متزلزل ہو گئے۔ مشرکین اور کفار کا یہ حال تھا کہ خوشی کے مارے اچھل رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ویسے ہی اس کو مجنون کہتے تھے، آج تو بالکل بات درست ہو گئی ہے، وہ خلل دماغ کا شکار ہے۔ پہلے تو شک تھا، لیکن اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی، اب ہمیں موقع مل گیا ہے، اب اس کو ہم بتاتے ہیں۔ اب سوچئے کہ مکہ میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اور سارے مشرکین ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ اچھا، مسجد عیلیہ میں گئے تھے، یروشلم گئے تھے، بیت المقدس میں گئے تھے، یہ سارے نام اسی مسجد کے ہیں۔ بتائیے اس مسجد میں کتنے سکون ہیں، کتنی گھنٹیاں ہیں۔ اب تو واقعی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے، یہ چیزیں تو کسی کو بھی یاد نہیں رہتی۔ ویسے بھی حضور وہاں گھنٹیاں اور ستون گننے تو نہیں گئے تھے، لیکن اگر جواب نہ ملا تو ان کا رد عمل سوچ کر حضور گھبرائے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد سامنے لا کھڑی کی۔ حضور نے فرمایا اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں، اور وہ تنگ ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو مشاہدات آپ نے کیے تھے ان کا سب کا امتحان ہوا۔ حضور نے فرمایا جنت اور دوزخ سامنے لائی گئی، ان کے سارے مشاہدات ان کے سامنے بیان کیے، وہ حیران و ششدر رہ گئے۔ پھر وہ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ ابو بکر کو ساتھ ملائیں گے تو ہماری جیت ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ محمد تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت میں آیا ہے کہ ابو بکر نے ایک بار تو جھرجھری لے لی، پھر ایک سوال کیا کیا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے؟ تو لوگوں نے خوش ہو کر کہا واقعی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور تالیاں بجا رہے تھے لوگ کہ اب ہم نے میدان مار لیا ہے، ابو بکر ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، میں روز مانتا ہوں کہ فرشتہ زمین پر اترتا ہے، اگر وہ ایک دن انہیں آسمان پر لے گئے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی تصدیق تھی کہ اس دن سے روایت میں آتا ہے کہ اس دن سے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا خطاب ملا۔ تو عزیزو اتنی چیزیں ہیں، اتنی باتیں ہیں بتانے والی، آپ کو سنانے والی، دل نہیں بھر رہا، لیکن مجبوراً ہمیں جانا پڑے گا۔ آئندہ کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔